الصلاة لامرأة تطجبت لهذا المسجد حتى فتستغسل غسلها من الجنابة. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عورت کی نماز قبول نہیں ہے، مسجد کی طرف چلی، نماز پڑھنے چلی، لیکن اس نے اپنے جسم پہ خوشبو لگائی. یہ خوشبو خاموش غلط کاری کی دعوت ہے. خاموش. جب خوشبو آئے گی بندہ متوجہ ہوگا، جیسے متوجہ ہوگا گناہ کا دروازہ کھلے گا. فرمایا لا تقبل الصلاۃ، اس عورت کی نماز قبول اونچی بولو لامرأۃ ایسی تطجبت لہذا المسجد، مسجد میں گئی حتی ترجع، جب گئی تو یہ حالت تھی خوشبو لگایا ہوا ہے، واپس لوٹی فتغلس، اس نے غسل کیا، غسلها من الجنابۃ، وہ واپس لوٹے ایسا غسل کرے جیسے جنابت جس پر غسل واجب ہوتا ہے اور اس حالت میں بھی غسل ہوتا ہے، غسل کرے مل مل کے جسم کو دھوئے اور محسوس کرے میرے جسم سے خوشبو تو نہیں آ رہی. اب خوشبو لگا کے کوئی میلے پہ نہیں گئی، کوئی بازار میں نہیں گئی، کوئی موٹر سائیکل کی ریس میں شامل نہیں ہوئی، کیا کرنے گئی؟ نماز. تو فرمایا اتنے تک اس کا سجدہ بھی قبول نہیں ہے جب تک رسول کریم کی بات پہ عمل نہیں کرے گی. غسل کرے، خوشبو کو دور کرے. اگلا جملہ سنیے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا ایک خنزیر اور خنزیر کیچڑ میں سارے جسم پہ کیچڑ لگ چکا ہو اور کوئی بندے اس کو اٹھا لے یا اس کے پاس سے گزرے اور اس کا جسم خنزیر سے مس ہو جائے، یہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا خطرناک غیر محرم عورت کے ساتھ بندے کا کندھا لگ جائے. سفر ہے خنزیر سے بدتر ہے. تو حالات حاضرہ کو پھر تک لو، میرا جسم ہے، بولو تو صحیح پاکستانی چلندے ہو نا، یہ ہم نے خود دیکھنا ہے اپنے گھر اپنے ماحول کو، ٹھیک ہے نا جی. یہ سب بے حیائی، فحاشی، عریانی، بددیانتی، یہ ساری یورپ کی تخلیق شدہ ہے جو ہمیں پلیٹ میں تحفے کے طور پر ترقی کرو. اب عورت اور مرد برابر چلے کیونکہ ان کے حقوق برابر ہیں. ارے تیرا کفن مرد کے برابر نہیں ہے، تیری نماز مرد کے برابر ہے اور تیرے اعضاء مرد کے برابر ہے. الرجال قوامون علی النساء، میرے نبی کی بارگاہ میں عورتیں جہل النساء الی رسول اللہ، عورتیں حضور کی بارگاہ میں اکٹھی ہو کے آ گئے. حضور نے پوچھا کیسے آئی ہو؟ عرض کرتی ہے حضور جب قیامت کے دن محل بنے گا ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. فرمایا وہ کیسے؟ حضور نماز مشترکہ ہے، ذکر مشترکہ ہے، قرآن مشترکہ ہے، لیکن ایک کام ہے مرد آگے ہے ہم پیچھے ہیں. فرمایا وہ کون سا؟ حضور یہ تلوار لے کے باہر نکل جاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں. حضور ہم نہیں کبھی گئے، کوئی ایسا عمل بتائے ہم مردوں کے شامل ہو جائیں. یہ میں صحابیات کا درد دے رہا ہوں، صحابیات کا عمل بتا رہا ہوں، خواتین کو یہ میسج دے رہا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اچھا تم مرد کے شامل ہونا چاہتی ہو نا، تاکہ میرج جب بنے تو نیکیوں کا پلڑا ہمارا بھی ان کے برابر رہے. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو پھر سنو، تم گھر میں بیٹھی رہو چار دیواری میں، اللہ کی نماز پڑھو، اپنے گھر کا خیال کرو، اپنے خاوند کی عزت کا خیال کرو. قیامت کے دن ان کو
اور یہ بولی نہیں نہیں، یہ ہمارے اسلام کے بھی منافی ہے، ہمارے ایمان کے بھی بولو۔ اور جو والدین کو پتہ نہیں ہے کہ میری بیٹی اس فنکشن میں ٹریننگ لے رہی ہے، اس فنکشن میں شرکت کر رہی ہے، تو یقیناً ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنا ہوگا اور بیدار کرنا ہوگا کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بہو ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی انصار کی عورتوں پر مجھے ناز ہے۔ کہا وہ کیوں؟ کہا رات کو عشاء کے وقت پردے کی آیت نازل ہوئی، بھائی نے بہن کو بولا، خامد نے بیوی کو بتایا، باپ نے بیٹی کو جا کے گھر میں بتایا۔ جب صبح نمودار ہوئی، ہم نے چہروں پہ وہ چادریں دیکھی، محسوس کیا تو کالا کوا آ رہا ہے۔ تو ہم نے پوچھا رات تو رات کپڑوں کا بندوبست کیسے کر لیا؟ انہوں نے کہا ہم رات کو سوئی نہیں۔ ہم نے کہا جب سورج صبح کا نکلے تو وہ بھی گواہی دے کہ رسول اللہ کی شان اور آپ پر جو قرآن اترا ہے، ہم نے فوراً ان پہ عمل شروع کر دیا ہے۔